बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी का नफ्स और रूह के साथ राब्ता, कि आखिर फ्रीक्वेंसी नफ्स और रूह के साथ कैसे राब्ता करती है। दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को जो वजूद ज़ाहिरी दिया है, तो कमाल मेहरबानी से इस वजूद ज़ाहिरी में दो ताकतों को इकट्ठा कर दिया है। एक नफ्स और दूसरी ताकत है रूह। नफ्स को आप अंधेरा समझ लीजिए, ख्वाहिशात जो इंसान के अंदर होती हैं, और रूह उजाला है, नूर है, जिसका ताल्लुक अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन दोनों ताकतों को इकट्ठा कर दिया इस वजूद ज़ाहिरी में। अब रूह की ख्वाहिश ये है कि वो इस वजूद ज़ाहिरी पे हुक्मरानी करे, और नफ्स की ख्वाहिश ये है कि वो इस वजूद ज़ाहिरी पे हुक्मरानी करे। अब फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन दोनों के साथ राब्ता करती है, तो हम इन मामलात को इसलिए समझ रहे हैं कि हमारा सफ़र अपनी रूह की परवाज़ को दुरुस्त करना है, अपनी रूह को लतीफ़ करना है, और इस मामले को जब तक इंसान समझता नहीं, उस वक्त तक वो इस मामले को एहसन अंदाज में हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमूना, कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो कि जानने वाले हैं और वो लोग जो कि नहीं जानते। तो आज हम इसीलिए इस मौजू को समझ रहे हैं ताकि हम जानने वालों में शामिल हो जाएं। नफ्स के साथ जो फ्रीक्वेंसी तामुल करती है, जो रब्त बनाती है, वो होती है बीटा। बीटा फ्रीक्वेंसी है, इसको बीटा स्टेट भी कहते हैं। और जो रूह के साथ फ्रीक्वेंसी तामुल करती है, हम उसको गैमा स्टेट कहते हैं या गैमा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो हमारा असल मकसूद होता है। तो सबसे पहले नफ्स के मामलात को समझ लेते हैं, फिर हम रूह के मामलात को समझ लेंगे। फ्रीक्वेंसी का नफ्स के साथ राब्ता, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको साइंसी बैकग्राउंड समझा देना चाहता हूँ। एक रूसी साइंसदान थे। अब ये जहाँ से फ्रीक्वेंसी को कहाँ से इस चीज़ को कहाँ से खोजा गया, एक रूसी साइंसदान थे जिनका नाम था लियोनिड एल वेस्लेव। ये जनाब सोवियत यूनियन के जो उसमें ये एक साइंसदान थे, इन्होंने 1967 के अंदर 1967 के अंदर अब एक कामयाब तजर्बा किया। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल ही हाइड कर दी गई है, खुफिया कर दी गई है, बल्कि मिटा दी गई है। इन्होंने 1967 के अंदर ये तजर्बा किया कि इंसान की दिमाग से कुछ लहरें उठती हैं। आगे मैं बताता हूँ कि ये इन लहरों को क्या कहते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए। 1967 में उन्होंने तजर्बा किया कि इंसान की दिमाग की जो लहरें हैं, उन्होंने उन लहरों को किसी तरीके से महफूज किया, और फिर जदीद सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए से इन लहरों को दो शहर हैं रूस के, मॉस्को और लेनिनग्राड, ये जनाब दो जो शहर हैं, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस है तकरीबन 400 माइल्स का। उन्होंने, ये कहा जाता है कि उन्होंने 1967 के अंदर इंसानी दिमाग से उठने वाली लहरों को एक किसी डिवाइस के अंदर महफूज करके जदीद सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए से 400 माइल के फासले तक ट्रैवल कराया और दूसरे दिमाग तक उन लहरों को पहुंचाया, और ये कामयाब तजर्बा उन्होंने किया। ये वो पहला मामला था जिसमें दिमाग जो इंसान का शऊर है, यानी कि जिसको आप नफ्स कह सकते हैं, जो इंसान को ज़्यादा नफ्सी मामलात की तरफ लेके जाता है, इस नफ्स की लहरों को उन्होंने ट्रैवल कराया। अब इससे फिर अगला मामला भी अब बताते हैं। 2016 में एक इंडियन साइंसदान है जिन्होंने कनाडा की यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनका नाम है सौरभ कुमार,
सौरभ कुमार, और इनके साथ और भी मुख्तलिफ लोग थे। इन्होंने एक ख़ास चीज़ जो इनको मिली, जो कि सबसे अहम तरीन चीज़ है, जो कि इंसान के ना दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे इंसान के दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं। अब वो न्यूरॉन्स जो आपस के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, जब आपस में एक दूसरे के साथ उनकी तामुल होता है, तो उनसे ख़ास किस्म की एनर्जी जो है वो निकलती है, जिसको स्पेसिफाइड एनर्जी, उसको नाम दिया जाता है बायो फोटॉन्स। ये सबसे अहम तरीन चीज़ है। अब ये जो है सौरभ कुमार, इन्होंने बाकायदा एक रिसर्च पेपर 2016 में इन्होंने एक शाया किया, उनके साथ और भी लोग थे, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो इंसान के दिमाग में से एक ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स की आपस में कम्युनिकेशन की वजह से ख़ास किस्म की रोशनी फूटती है, जिसको बायोफोटॉन का नाम दिया जाता है। इसके ज़रिए से एक ख़ास किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है, जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम इसके ज़रिए से बनाया जा सकता है कि आपके ये जो इंसान के दिमाग में से एक फोटॉन्स खारिज हो रहे हैं, बायोफोटॉन्स, इनको यूपीई भी कहते हैं, अल्ट्रा वीक फोटोन एमिशन। ये यानी कि बहुत ही ज़्यादा न दिखने वाले होते हैं, बहुत वीक होते हैं। ये ख़ास किस्म के फोटॉन्स इंसान के दिमाग में से निकल रहे होते हैं। अब उन फोटॉन्स को आपको कैरी कर सकते हैं किसी एक डिवाइस के अंदर, और फिर किसी भी डिवाइस के ऊपर जो नेटवर्किंग डिवाइस है, किसी भी, जिस तरह से मोबाइल्स की कम्युनिकेशन होती है, इसी तरह से इन बायोफोटॉन्स को आप किसी दूसरे दिमाग तक भिजवा सकते हैं। यानी कि अब आने वाले जदीद दौर के अंदर ये चीज़ें भी पॉसिबल हो जाएंगी कि दिमाग की दिमाग के साथ कम्युनिकेशन होगी। अब यहाँ पर हम बड़ी अहम तरीन चीज़ समझते हैं। अब ये जो इंसान के दिमाग से ये जो रोशनी क्रिएट हो रही है, जिनको बायोफोटॉन्स का नाम दिया गया है, यही वो स्टेट है जिसके साथ ये जो बीटा स्टेट, जो कि तकरीबन 12 टू 30 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसके साथ तामुल करती है। इंसान जो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें ले रहा है, जितनी भी चीज़ें सीख रहा है, जो आलम, अब ये जो बीटा स्टेट है, ये दरअसल आलम नासूत, ये आलम नासूत की सबसे अहम तरीन वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ज़रिए से आप इस दुनिया के अंदर चीज़ें, अब ये मैंने सारी चीज़ें क्यों बताई, अब ये चीज़ें आपको समझनी है कि ये सारा मामला आलम नासूत में हो रहा है। आलम नासूत या आलम अजसाम, जिसके अंदर आप और हम रह रहे हैं, इसी बायोफोटॉन्स के ज़रिए से आप इस आलम नासूत से चीज़ें सीखते हैं। आपकी जो हिस्से हैं, जैसे आपका देखना, सुनना, इन तमाम के ज़रिए से ये बीटा एनर्जी आपके इस दिमाग के अंदर जाती है और आपके शऊर को जो है वो एक्टिव रखती है। जब तक आप इस शऊर को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, तो आप दरअसल बीटा स्टेट के अंदर होते हैं, जो कि नफ्स की फ्रीक्वेंसी है, और इसके ज़रिए से आप अगर अपने दिमाग को ज़्यादा इस स्टेट के अंदर रखते हैं, तो आपका नफ्स आपके वजूद के ऊपर हावी होता है, आपकी ख्वाहिशात आपके वजूद के ऊपर हावी होती हैं, और आप ज़्यादातर नफसी मामलात के अंदर रहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक अहम तरीन चीज़ समझाऊंगा। अब ये आपके दिमाग के अंदर से ना ये एनर्जी, यहाँ से बायोफोटॉन्स निकल रहे हैं। अब ये चीज़ समझें, जो खन्नास है, एक ऐसा शैतान है जो इंसान के वजूद के अंदर वसवसात को पेनिट्रेट करता है, वसवसात को डालता है। अब ये भी कहाँ से डालता है? ये जो आपके बायोफोटॉन्स हैं ना, ये बायोफोटॉन्स के ज़रिए से ही आपके दिमाग में, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर वसवसात डालता है। अब ज़रा इस बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया की एक बड़ी अहम सुन्नत के साथ
जोड़ने लगा हूँ, इस सारे मामले की असल हकीकत समझाने लगा हूँ। अब आप देखिए कि जितने भी मज़हबी लोग होते हैं ज़्यादातर, अब उन्हें शायद इस बात का पता नहीं होगा, लेकिन वो अपने सर को ढाँप के रखते हैं। सर पे टोपी रखते हैं, सर पे इमामा रखते हैं, इमामा से तो डबल। अब जब वो अपने सर को ढाँप के रखते हैं ना, तो ये जो बायोफोटॉन्स हैं वो सर से बाहर नहीं जाते, और ये जो डेविल कम्युनिकेशन है, ये जो शैतान जो वसवसे आपके दिमाग में पेनिट्रेट करता है, उसका बहुत सा मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि अगर आपने सर को ढाँपा हुआ है, तो ये सर के ढाँपने से ही बायोफोटॉन्स वहीं पर आपके सर के उस टोपी के जो मामलात हैं, उसकी वजह से आपके जिल्द से बाहर, क्योंकि वो पहले से अल्ट्रा वीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनकी एमिशन भी बड़ी कमज़ोर होती है। लेकिन अगर आपके सर पे कुछ भी नहीं है, तो लाज़मी बात है वो फिर उसके ज़रिए से डेविल कम्युनिकेट करता है, शैतान आपके ज़हन में वसवसे डालता है। तो ये जो सुन्नत मुबारका है, जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि सर को ढाँपना, अब ख़ासकर ख़वातीन, ख़वातीन का तो सर को ढाँपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके ये जो बायोफोटॉन्स के ज़रिए से जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उनके साथ जो कम्युनिकेट करता है जो शैतान, वो ज़्यादा, इसीलिए तो औरतों का सर जो है वो ढाँपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जनाब बीटा स्टेट के मुतल्लिक मैंने आपको बता दिया, जो कि 12 से 30 हर्ट्ज़ हैं। अब ये 12 से 30 हर्ट्ज़ के अंदर ही आपका माइंड सेट रहता है, बायोफोटॉन्स के ज़रिए से आपके वजूद के ऊपर आपका नफ्स हावी रहता है, अगर आप हर वक्त बीटा स्टेट के अंदर रहेंगे। बीटा स्टेट से मुराद ये है कि इंसान जब कुछ सोचता है, कुछ चीज़ अपने वजूद के मामलात, इस दुनिया आलम नासूत की चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है, तो उस वक्त इंसान बीटा स्टेट में रहता है। और जो लोग ज़्यादातर दुनियावी मामलात, अच्छा एक और भी चीज़ यहाँ पे अब मैंने ये 2 चीज़ें रखी हैं आगे, इनको मैं आगे लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। स्पेशल चैनल, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इंसान के अंदर होता है, इंसान के दिमाग का CEO, तो वहाँ से भी कुछ एक ख़ास मामला है, वो इंशाल्लाह अभी आगे लास्ट में डिफ़ाइन कर दूँगा। तो बीटा स्टेट, ये जो इंसान हम जिस तरह से मोबाइल को ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, मोबाइल के ज़रिए से अगर कोई भी ऐसी गलत चीज़ आपने देख ली, तो वो आपकी निगाहों के ज़रिए से आपके दिमाग के अंदर पेनिट्रेट कर गई और आपकी बीटा स्टेट ज़्यादा बढ़ने लग गई और आप ज़्यादा बीटा स्टेट के अंदर रहे। तो अब ये बीटा स्टेट के मामलात मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये असल में ये जो थे लियोनार्ड एल वेस्लेव, इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, और इन्हीं की शुरुआत की बेसिस पर इस सौरभ कुमार ने अब 2016 के अंदर बायोफोटॉन्स को इजाद कर लिया, इनका नाम भी रख दिया गया और बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च, और आगे अब इसकी मज़ीद मामलात खुलने वाले हैं। अच्छा, अब ये तो मामला हो गया। अब आते हैं ज़रा रूह की तरफ, और इसका ताल्लुक, ये जो नफ्स था, इसका ताल्लुक इंसान के दिमाग के साथ था। इंसान दिमागी मामलात के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ था। अब इस दिमाग के अंदर से ही वो जो थे अल्ट्रा वीक जो बायोफोटॉन्स एमिशन हो रही थी, उसमें से निकल रहे थे, उस दिमाग में से वो रोशनी निकल रही थी, जिसके साथ आप शैतान भी कम्युनिकेट कर रहा था और बाहर के मामलात भी हो रहे थे। बाहर के मामलात तो ज़रूरी हैं, लेकिन फिर शैतान के वसवसे और बीटा एनर्जी की ज़्यादा मामलात जो शैतान ने हमारे इर्द गिर्द क्रिएट किए हुए हैं, वो ज़्यादा कम्युनिकेट करना शुरू हो गए। चलें, यहाँ तक तो हम इस मामले को समझ गए। ये था हमारा नफ्स का मामला। अब हम जैसे ही बीटा स्टेट से, जैसे हमने अल्फा, उसके बाद थीटा और डेल्टा की बात हमने लास्ट टाइम की थी, आपको शायद याद होगा, अगर नहीं उसकी समझ तो दोबारा से वीडियो देखिएगा। ये होती है हमारी 8 to 12 हर्ट्ज़, ये होती है हमारी 4 to 8 हर्ट्ज़, और ये होती है 0.5 to 4 हर्ट्ज़। और ये जो गैमा स्टेट होती है, जो असल जो हम जिस तक मकसदियत चाहते हैं, ये होती है 30 to 100 हर्ट्ज़। अच्छा जी, अब हम रूह की साइड आ गए। अब रूह की साइड, असल में इसका ताल्लुक इंसान के कल्ब के साथ है।
یہ جو نفس ہے نا، نفس بادشاہی جب انسان کے وجود پر کرتا ہے، نفس بادشاہ ہوتا ہے، عقل اس کی وزیر ہوتی ہے، عقل اس کی غلام ہوتی ہے، اور شیطان اس کا وزیر ہوتا ہے۔ شیطان اس میں وسوسے ڈال کر آپ کی عقل کو غلام بنا کر آپ کے پورے وجود کو غلام بنا لیتا ہے، اور آپ کا نفس، آپ کی خواہشات آپ کے پورے وجود کے اوپر حکمرانی کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم روح کی طرف۔ روح کا تعلق اس کے اندر جو روح ہے، اس کا جو وزیر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قلب۔ اب قلب کیسے ہوتا ہے یہ بھی اب 1967 کے اندر یہ جو لیونارڈ ایل ویسلیو نے ایک تجربہ کر کے وہ سارے معاملات کھولے، تو 1991 کے اندر اینڈریو آرمور نام کے ایک سائنسدان تھے، انہوں نے، اب یہ باقاعدہ ساری تحقیقات موجود ہیں، آپ جا کے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے ایک نیورل نیٹ ورک فائنڈ آؤٹ کیا انسان کے قلب کے اندر، کہ انسان کے قلب کے اندر بھی ایک دماغ جیسا ہی ایک نیٹ ورک ہے، جس کے اندر 40,000 اسپیشل نیورونز ہیں۔ اسپیشل نیورونز یہ انسان کے قلب کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی تقریباً 20 فوٹونز، وہ جو ہم نے اوپر بات کی تھی نا 20 فوٹون پر سیکنڈ، ہم نے اوپر الٹرا ویک، یہاں پر نفس کے ساتھ الٹرا ویک بایو فوٹونز کی بات کی تھی۔ اب یہ بھی جو انسان کا قلب ہے جناب، یہ بھی تقریباً 20 فوٹون پر سیکنڈ جنریٹ کرتا ہے۔ یہاں سے بھی ایک انرجی نکل رہی ہوتی ہے، اس کی امیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہم انرجی تک پہنچتے بلا کیسے ہیں اس انرجی؟ اب یہاں پر وہ جو میں نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سمجھایا کہ آپ وہ اگر اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں گے تو آپ شیطان اور ان معاملات سے بچیں گے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب یہ جو 40,000 اسپیشل نیورونز ہیں، یہ انسان کے وجود کے ایکٹیو کب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ اپنے خاموشی کے ساتھ اپنا تعلق باندھتے ہیں، پھر نماز اور حالت مراقبہ کے اندر آتے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو اللہ کے ساتھ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان 12 سے 30 ہرٹ سے الفا سٹیٹ کے اندر آئے۔ سب سے پہلے آپ کو الفا سٹیٹ ملتی ہے، یعنی کہ آپ نے اب کچھ ٹائم اللہ کو دینا شروع کر دیا، تو آپ الفا سٹیٹ کے اندر انٹر ہوئے جو 8 سے 12 ہرٹز ہے۔ پھر مزید آپ اس کے اوپر آپ نے استقامت کی تو 4 to 8 ہرٹز، پھر 0 to 5 to 4 ہرٹز، یہاں تک آپ جب اس پر استقامت حاصل کر کے اس لیول تک پہنچے جو کہ 20 فوٹون پر سیکنڈ، آپ کے قلب سے آپ کا یہ حصہ ایکٹیو ہو گیا۔ دیکھیں، اب ایک چیز سمجھیے گا، یہ جو یہاں پر جو فوٹونز ہیں نا، اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمہارے قلب پہ مہر لگ جائے گی، وہ دراصل یہ ہے۔ اب یہاں سے روشنی کا تعلق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اور اگر وہ استغفار کرتا ہے تو وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا، بار بار گناہ کرتا ہے، تو اس قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ دراصل اس کی یہ جو فوٹونز امیشن ہے نا، یہ سیاہ پڑ جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو قلب کا معاملہ ہے، جو ریئل قلب ہے، اس کے متعلق بھی بڑی گہرائی والی گفتگو ہے۔ اگر آپ کہیں گے، اگر آپ کمنٹ سیکشن میں کہیں گے تو اس پہ علیحدہ سے انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو بنا کے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی فی الحال ہم سمپلائز اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ جو 40,000 اسپیشل نیورونز ہیں، یہ 40,000 اسپیشل نیورونز کی جو امیشن ہے، جب آپ ان سٹیٹس میں سے آتے ہیں تو یہ 20 فوٹون سے بڑھ کر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص ہیں، یہ بھی رشین ہے، جرمن ہے، ان کا نام ہے پورن بیئر۔ انہوں نے 2007 کے اندر، کب 2007 کے اندر جناب، انہوں نے ایک تجربہ کیا۔ یہ اصل میں میڈیٹیشن وغیرہ کرتے تھے، اور میڈیٹیشن کے معاملات ہی ان کے
تو یہ میڈیٹیشن میں نے تجربہ کیا. انہوں نے کیونکہ یہ چیزیں ان کو سمجھ تھی، انہوں نے تجربہ کیا کہ جب کوئی شخص میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو پہلے تو یہ 20 فوٹونز پر سیکنڈ جنریٹ ہو رہے تھے، لیکن پھر یہ فوٹون بڑھتے بڑھتے ایک دم سے یہاں سے جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 1 لاکھ فوٹون پر سیکنڈ جنریٹ ہونا، یعنی کہ بہت ہائیسٹ ترین انرجی یہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے. دراصل یہ تھی وہ گیما اسٹیٹ. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ حالت نماز میں کتنا اس کے قریب ہوں تو وہ نماز کبھی توڑے ہی نہ. دراصل یہ 1 لاکھ وہ خاص قسم کی گیما اسٹیٹ کے اندر آیا. اب یہ کیسے آیا؟ اب اگر انہوں نے یہ چیز حاصل کر لی، یعنی کہ جو انگریز ہیں انہوں نے بھی یہ چیز فائنڈ آؤٹ کر لی، تو اس کا کیا مطلب؟ کیا وہ بھی گیما اسٹیٹ کے اندر ہیں؟ مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا بھی صحیح کہ وہ بھی گیما اسٹیٹ میں رہتے ہیں. نہیں، وہ گیما اسٹیٹ میں نہیں پہنچ سکتے. گیما اسٹیٹ ہر لمحے آپ کے قلب پر یہاں تک دستک دیتی رہتی ہے، لیکن اگر درمیان میں سے جو پردے ہیں وہ نہیں ہٹیں گے کبھی بھی آپ گیما اسٹیٹ تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب پردہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جیسے یہ تھیٹا اسٹیٹ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ملکوتی دروازہ ہے. ملکوت میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ملکوت کے دروازے سے آپ جب ملکوت میں بھلا آپ کیسے انٹر ہوتے ہیں؟ ملکوت میں آپ کسی بھی صورت اس وقت تک انٹر نہیں ہو سکتے جب تک آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تعلق نہ وابستہ کیے ہوں، آپ ایمان نہ لائے ہوں. جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اگر وہ فار ایگزامپل کوئی دوسرا یہ معاملہ کرتا ہے، وہ مراقبہ کرتا ہے، یہ سارے معاملات کرتا ہے، وہ ساری کی ساری جو انرجیز لے گا، ساری کی ساری جو کمالات حاصل کرے گا وہ بیٹا اسٹیٹ سے اس عالم ناسوت کی وہ ساری کی سارے کمالات حاصل کر لے گا. کیونکہ اگر وہ ملکوت دروازے سے داخل ہی نہیں ہوتا تو بھائی لاہوت کے معاملات تو اس پر کسی صورت کھل نہیں سکتے. چلیں ایک چھوٹا سا معاملہ، ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ سنا کر پھر میں اس سارے معاملے کو یہیں پر کلوز بھی کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر وہ اسپیشل والا بھی معاملہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتا ہوں. دل پر مہر کی بات سمجھ گئے کہ اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے آپ اپنے معاملات، تو یہاں پر جو یہ بایو فوٹونز پروڈیوس ہو رہے ہیں یہ کسی بھی صورت پروڈیوس نہیں ہوں گے، ان کو بلیک کر دیا جائے گا، آپ کے گناہوں کی وجہ سے بلیک ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ احباب کو آپ کو ایک گروپ کا لنک بھی فارورڈ کر دیا جائے گا، گروپ کمنٹ سیکشن میں بھی ہوگا، ڈسکرپشن میں بھی، آپ اس کو جوائن کر لیجئے گا. انشاءاللہ اس ویڈیو کی پوسٹنگ کے 1 یا 2 دن کے بعد آپ کو اسی گروپ کے اندر میں یہ ایک طریقہ کار سے آگاہ کر دوں گا اس گروپ میں کہ کیسے اگر آپ کے قلب کا یہ معاملہ کافی سیاہی میں چلا گیا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، تو کیسے آپ دوبارہ سے اپنے ان 40,000 اسپیشل نیورونز کو کیسے ایکٹیو کر سکتے ہیں. تو وہ مشق انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گروپ میں فارورڈ کر دوں گا، آپ اس کو جوائن کر لیجئے گا. چلیں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے پاس نا اپنے وقت کا ایک سادھو آیا، ایک شخص تھا جو یعنی کہ سادھو تھا، جو انڈین ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ تپسیا کرتے ہیں، بڑی زیادہ اپنے وجود کے اوپر ان کو اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کو معاملات کرتے ہیں اور بڑی طاقتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں. وہ جب آپ کے پاس آیا، اتنا اس کے پاس طاقت تھی کہ اس کا کشف عیاں تھا. اس کا عالم میں ناسوت میں اتنا کشف تھا کہ وہ عالم ناسوت کی ساری چیزیں دے. اس نے آپ کی روح کو دیکھ لیا. خواجہ معین الدین چشتی وہ کہتا ہے کہ اس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو عالم کشف میں دیکھا. اب یہ کشف کے معاملات بھی ہوتے ہیں، آگے آہستہ آہستہ چیزیں ہم انشاءاللہ کھولیں گے. اچھا، اب اس نے جب آپ کی روح کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ روح بہت خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت، وائٹ، بہت نور نکل رہا ہے. لیکن نا اس کے قلب کے اوپر یہ جو قلب ہے نا، یہاں پر نا ایک سیاہ دھبا لگا ہوا ہے. یہاں پر ایک سیاہ دھبا ہے.
اس نے وہ دھبا دیکھا تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور ان سے عرض کی کہ حضور میں نے آپ کی روح کو عالم کشف میں دیکھا ہے، کشف کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو مجھے آپ کی روح پر ایک سیاہ دھبا نظر آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کاش وہ دھبا نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ وہ دھبا ختم ہو جائے؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ دھبا ختم ہو جائے تو کلمہ پڑھ لے، تو بھی میرے اسلام کے اوپر آ جا، تو بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں آ جا۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کی روح دیکھی ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہے، اگر میرے کلمہ پڑھنے سے یہ دھبا دور ہوتا ہے تو میں ضرور کلمہ پڑھوں گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب دیکھ اپنے کشف کی نگاہ سے۔ اس نے جب دوبارہ سے دیکھا تو وہ روح بالکل سفید وائٹ، کیا بات، نور نکل رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کلمہ میں نے پڑھا ہے اور دھبا آپ کی روح سے ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ہم آئینے کے مقام پر ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس گیما سٹیٹ کے اندر ہیں کہ اب ہماری ذات ختم ہو گئی ہے، اب ہم اس گیما سٹیٹ میں ہیں کہ تم نے ہمارے اندر خود کو دیکھ لیے، ہم آئینے کے مقام پر ہیں اور تم نے اپنی روح کو دیکھا تھا، اور یہ جو دھبا تھا یہ تم عالم ناسوت میں ہر چیز حاصل کر چکے تھے، لیکن تمہارا ملکوتی دروازہ ہی بند تھا، تم نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو اب تم نے جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھا ہے، تو اب پہلے تم اس دنیا میں سیر کرتے تھے، اب ذرا اپنی روح کی پرواز دیکھو۔ تو اس کے بعد اس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اولیاء میں سے ہوا، اور اس طرح سے معاملہ ہوا۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، اب یہ جو بایو نفس کا معاملہ تھا، جب انسان بہت زیادہ اس کا شعور بیٹا فریکوینسی کے اندر ہوتا ہے تو اس کا جو قلب ہے اس کے ساتھ بلاکیج ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان اپنے قلب کو درست کر لیتا ہے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے، یہاں سے ایک لنک ہوتا ہے، یہ قلب لنک کرتا ہے آپ کے دماغ کے ساتھ، آپ کے شعور کے ساتھ، آپ کے جو اس معاملے کے آپ کا جو انسان کا برین ہے اس کے ساتھ اس کا بھی لنک ہوتا ہے، اور یہ والا لنک جب ہوتا ہے تو یہ قلب جب اس کو انسٹرکشن دیتا ہے تو پھر یہ وجود یہ اس کی جب یہ قلب بیدار ہو جاتا ہے تو یہ پھر شعور کو بھی انسٹرکشن دے سکتا ہے، اور انسٹرکشن دے کر یہ اس قلب اس وجود کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ اگر انسان کا قلب حکمران نہیں ہوتا تو پھر ضرور انسان کا نفس، انسان کا دماغ، انسان کی خواہشات انسان کے اوپر حکمران ہوتی ہیں اور قلب سیاہ پڑ جاتا ہے، یہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر انسان سارے کے سارے خواہش کے معاملات کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو انسان کے قلب کے اوپر یہ صرف یہی پردہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر کلمہ پڑھ لیا، اور بھی بہت سارے پردے ہوتے ہیں، حسد کا ہوتا ہے، تکبر کا ہوتا ہے، شہوتوں کا ہوتا ہے، غیبت، کینہ، بغض، بے شمار بیماریاں ہیں، پردے ہیں جو انسان کے قلب کے اوپر پڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ابھی جو آپ سے عرض کیا تھا جو کہ آپ کو وہ گروپ میں جو ہم ایک خاص قسم کی پریکٹس بتائیں گے، خاص قسم کا اللہ کا ذکر ہے وہ بتایا جائے گا، وہ آپ کو بہت مدد کرے گا کہ آپ کے قلب کے اوپر سے یہ معاملات ہٹ جائیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس اسپیشل چینل کی۔ اب یہ بڑا خاص معاملہ ہے، اب آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کس قدر آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اب جس شخص کے ساتھ، اگر کسی نیک کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا جو گیما سٹیٹ میں ہوا، جس کا قلب روشن ہوا، اس کے قلب روشن ہونے سے اس کا شعور بھی روشن ہوتا ہے، اس کا شعور بھی روشن ہوتا ہے، اس کے دماغ کے تمام معاملات بھی گیما سٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ شروع والی بات سمجھیے، یہ جو لیونارڈ ایل بیسلیو نے جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر لیا تھا ایک دماغ کا دوسرے دماغ سے، تو وہ تو عام مشینیں ہیں نا دنیا کی، تو اللہ والے بھی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، اپنے دماغ کے ساتھ دوسروں کے دماغ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کی جب صحبت میں آپ آتے ہیں۔ اب یہ جو آپ الفاظ سنتے ہیں، اس الفاظ میں بھی وہ لہریں بھیج رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر، جو آپ کو بیٹا سٹیٹ سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ اس بیٹا سٹیٹ نے اور شیطان نے وسوسے ڈال کے آپ کے قلب کو، آپ
اس کا رابطہ منقطع کیا ہوا ہوتا ہے اور قلب سویا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ان کی صحبت سے آپ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اس کمیونیکیشن کے ذریعے سے بھی آپ کے معاملات بڑے احسن انداز میں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسپیشل چینل اللہ والوں کی صحبت سے ہی آپ کا، اس کو کہتے ہیں پری فورینٹل کارٹیکس، یہ میں نے پیچھے بنایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا، میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے لیے آسانی کے لیے، اس کو کہتے ہیں جی پری فورینٹل کارٹیکس۔ یہ جناب انسان کے دماغ کا سی ای او ہوتا ہے، اور اگر ایک ایسے انسان کے ساتھ جو گیما اسٹیٹ کے اندر ہے، جس کی دماغ کی شعوری حالت بہت، اب یہ جب اس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو یہیں پر علم لادنی اور یہ جو خاص قسم کے علوم ہیں جو آپ کے قلب پہ وارد ہوتے ہیں، جو پہلے سے انسان کو معلوم نہیں ہوتے، انسان کے قلب پہ وارد ہوتے ہیں، یہ چیزیں انسان کے اوپر کھلتی ہیں، یہ کتابوں سے نہیں ملتی، یہ انسان کے قلب پر اتاری جاتی ہیں، شعور کے اندر لائی جاتی ہیں، خاص فریکوینسی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی فریکوینسی کے ذریعے سے وہ آپ کے پری فورینٹل کارٹیکس سے گفتگو کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو لہریں بھیجتے ہیں، اور اپنے دماغ کی وہ خاص قسم کی جو انرجی ہوتی ہے، جو گیما اسٹیٹ ہوتی ہے، جو گیما فریکوینسی ہوتی ہے، وہ دماغ میں بھیج کر آپ کو بیٹا اسٹیٹ سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو چلیں، یہ 1967 میں ان جناب نے کھوجا، یہ 2016 میں، 91 میں، 2007 تک انہوں نے یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی۔ اللہ والوں نے جناب، جو اللہ کے نیک اولیاء ہیں، انہوں نے تو یہ چیزیں سب سے پہلے، بہت پہلے ان کی کتب کے اندر آپ پڑھیں، کتنے سو سال پہلے انہوں نے یہ چیزیں، انہوں نے بتایا کہ اس کو، جو اللہ والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کو عقل معاش، وہ جو ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عقل معاش، اور اس کو انہوں نے کہا عقل معاد۔ یہ دو انہوں نے کہا، یہ جو انسان کی دماغ کی عقل، یہ اگر وہ یعنی کہ بیٹا اسٹیٹ میں رہتا ہے، وہ روشن ہوتی ہے تو وہ دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ یہ والی عقل، اب بہت سارے لوگ ہیں دنیا کمانے میں بہترین ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ بتایا گیا کہ اگر یہ عقل معاش روشن ہوئی تو بھائی دنیا کے ساتھ تعلق ہوگا، لیکن اگر عقل ماد روشن ہوئی تو یہ انسان کا بیٹا گیما اسٹیٹ اللہ کے ساتھ تعلق بناتی ہے، اور یہ معاملات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے معاملات اس سے کھلتے ہیں۔ اور یہ عقل ماد کیا ہے، یہ جو قلب کے اندر آپ کو وہ جو 40,000 اسپیشل نیورونز کا جو میں نے دماغ بتایا ہے، جو خود سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ احساس ہیں، جذبات ہیں، یہی آپ کے دماغ کو بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کی روح تبھی حکمران ہوتی ہے جب آپ کا وزیر، یعنی کہ آپ کے قلب کا جو آپ کا دماغ ہے، جب وہ روشن ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی عقل ماد روشن ہوتی ہے، تو آپ کا پورے وجود کے اوپر پھر آپ کی قوت ہوتی ہے، آپ کی حکمرانی ہوتی ہے، پھر آپ اس وجود کو صحیح انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی ویڈیوز میں فریکوینسیز اور ہمارے جو خواب ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ، آپ بتائیے گا کہ آپ اگر اس معاملے پر پہلے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پہ کس پہ ہم پہلے بات کریں، فریکوینسیز اور ہمارے خوابوں پر، یا ہمارے قلب کی جو گہرائیاں ہیں، جو ہمارے وجود کے اندر قلب کے معاملات ہیں، اس کے اوپر آپ معاملہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ آج آپ کو بڑے احسن انداز میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہماری فریکوینسی نفس کے ساتھ اور ہمارے قلب کے ساتھ یا روح کے ساتھ کس طرح سے رابطہ کریٹ کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان معاملات کو سمجھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں جو آج معاملات، جو سنت مبارکہ یہاں پہ بتائی اور جو مہر کا معاملہ بتایا، ان چیزوں کو سمجھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے قلب کی روشنی سے اپنی روح کو حکمرانی دینے کے معاملات میں آئیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ۔